نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مولانا اسماعیل شہید صاحب، شاہ اسماعیل شہید، ان میں اور حضرت سید احمد شہید میں ایک مسئلے پر طویل گفتگو ہوئی. بالآخر مولانا شہید صاحب نے معافی چاہی. سید احمد شہید ان کے شیخ تھے. شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے عالم تھے، لیکن سید احمد شہید یہ ان کے شیخ تھے. بالا کوٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ سکھوں سے اور لڑائی وڑائی ہوئی، جہاد ہوا، اس میں شہید ہوئے. عرض کیا کہ مجھ کو آپ کی بات بلا چود و چرا تسلیم کر لینی چاہیے تھی. مرید تھے تو کہا. اس پر سید صاحب نے فرمایا کہ توبہ کرو، یہ تو صرف نبی کا مرتبہ ہے کہ اس کی بات کو بلا چون و چرا مانا جائے، اور یہ بھی شرک فی النبوت ہے. مولانا شہید فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے مجھے شرک فی النبوت کے متعلق علم کا ایسا ایک عظیم باب کھلا، مفتوح ہوا یعنی کھلا. یعنی یہ صرف مقام کہ بلا چون و چرا تسلیم کر لی جائے بات، یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ کوئی بات کہیں تو فوراً مان لی جائے، کوشچن نہ کیا جائے. عام انسان کا یہ مقام نہیں ہے، باپ کا بھی نہیں ہے، ماں کا بھی نہیں ہے، استاد کا بھی نہیں ہے، شیخ کا بھی نہیں ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اب یہ ذہن میں نہ آئے کہ تو بھائی حضرت فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشچن کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں نہیں کوشچن کرنا چاہیے. ہمیں نہ شیخ کو کوشچن کرنا چاہیے، نہ استاد کو، نہ والدین کو. اس کی وجہ یہ کہ ہم سے مراد یہ کہ ہم جس اسٹیج میں ہیں اس اسٹیج میں اس بچے کو ابھی سمجھ میں نہیں آنے والی کہ ابا نے کس حکمت سے مجھے کسی کام سے روکا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن اب وہ 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اب وہ زندگی کے معاملات اوپر نیچے کی باتیں سمجھتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ابا سے بھی زیادہ سمجھتا. اس کو اختیار ہے. یہ کوئی بات ابا سے سنے تو اس کو ادب سے سوال کرے کہ ابا لیکن اس میں یہ بات ایسی نہیں ہے، تو ابا بتائیں گے. تو وہ وہاں ٹھیک ہے، وہاں پہ تو یہاں پر یہ کہ یہ عالم دین ہے، دوسرے بھی عالم دین ہے. ایک عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں بے چون و چرا تسلیم نہیں کرے. کوئی بات اگر لگے علمی طور پر ڈسکس کرے. وہاں یہ نہیں کہ شیخ ہے تو شیخ کی ہر بات مان لی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی اسماعیل صاحب کے والد، حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ بھی بڑے ترین خلیفوں میں سے ٹاپ کے، اور مفتی اعظم تھے پورے انڈیا کے، اور پاکستان کے بھی مفتی اعظم رہے. بڑے بڑے امام، بہت بڑے امام، مفسر، سبھی فیلڈ کے چیمپئن ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ برکتیں دیتے ہیں ان کو. ان کا اور تھانوی صاحب کا ایک علمی مسئلے میں اختلاف ہوا. یعنی ایک ساحل نے، ایک کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، ساحل نے ان سے سوال کیا اور ان سے بھی سوال کیا. ان کا جواب اور ان کا جواب الگ الگ. اس ظالم نے ان کا سوال کا جواب ان کو بھجوایا، ان کا جواب ان کو بھجوا دیا. کیونکہ شیخ آپ کے مرید تو یہ کہتے ہیں، آپ کے خلیفہ، اور مرید کو کہا کہ آپ کے شیخ نے تو یہ کہا ہوا ہے. تو تھانوی صاحب، دیکھو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے. تھانوی صاحب نے کہا مفتی صاحب ہم بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں گے. کئی گھنٹے دونوں نے ڈسکشن کیے. اس کے باوجود دونوں نے اپنی اپنی رائے پہ ہی رہے کہ نہیں یہی ہے معاملہ. یہ پورا معاملہ طے کر لینے کے بعد پھر تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھئی اب اس میں جب ایسا ہو جائے سلسلہ کہ علمی حساب سے ہم دونوں ایک دوسرے کو قائل بھی نہیں کر سکے اور اپنی بات پہ ہی ہیں، تو کوئی بات نہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں مستفتی کو، یعنی جس نے فتویٰ پوچھا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جس کی بات چاہے لے لے. تو اس کو لکھ کے بھیج دو. تو اس کو لکھ کے بھیج دیا گیا کہ تم چاہو تو دونوں میں سے جس رائے پر بھی عمل کر لو. تو اس نے مفتی شفیع صاحب کی رائے کو اختیار کیا اور دونوں کو خط لکھ کر بتا بھی دیا کہ حضرت میں نے آپ کی نہیں، ان کی رائے کو اختیار کیا. ظالم نے تھانوی صاحب کو لکھ بھی دیا ساتھ ساتھ. حضرت نے اس کو کوئی تو آئیے آپ کا اختیار ہے، آپ جس کی چاہے رائے اختیار کریں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے. تو اب ایک آدمی علم کے ایک مقام پر ہو، سینئر بچہ ہو، بڑی عمر کا طالب علم ہو یا مرید ہو، اس سے مشورہ کرتے. شیوخ بہت ساری بات کرتے مشورہ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ابھی پہلی سیڑھی پہ ABCD پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی جا کے اختلافات شروع کر دیں اور کہیں کہ میں بے چون و چرا نہیں مانوں گا، یہ شرک نبوت ہو جائے گا. ایسا نہیں، یہ نہیں مراد ہے. ایک یعنی ہر ایک کی ایک سطح ہوتی ہے نا. تو یہاں ظاہری بات ہے بڑے لوگوں کی بات ہے. یعنی عالم یا شیخ کی بات اس لیے مانی جاتی ہے کہ وہ خدا اور رسول کی بات بتاتا ہے. یہ بات ذہن میں
تو آپ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں ان کی بات میں ہم اجازت دے رہے ہیں اگرچہ ہم چھوٹی عمر کے ہوں یا نئے ہوں تب بھی؟ اس لیے کہ وہ شیخ وہی بات بتاتا ہے. ہمارا اعتماد یہ ہوتا ہے کہ ابا جو بات کہیں گے وہ میرے نقصان کی نہیں کہیں گے. ابا کبھی بھی میرے نقصان کی بات نہیں کریں گے. ڈیفالٹ یہی ہے. پاگل ابا ہیں تو ایک الگ بات ہے, ایسے بھی آج کل آ رہے ہیں, لیکن نارمل ابے ایسا نہیں کریں گے. عموم یہ ہے. اسی طریقے سے شیخ یا استاد جو ہے وہ دیانتدار ہے, صحیح بات کرے گا, صحیح طریقے سے بتائے گا. تو اصل میں اس کو ان کی نیابت میں سمجھتے ہیں. وہ دین کی اصلاح ہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے, نہ کوئی عالم نہ شیخ کہ جس کی بات مستقلاً اور ذاتی طور پر تسلیم کرنا واجب ہو اور کسی چون و چرا کی گنجائش نہ ہو. حضرت سید احمد شہید نے اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ شاہ اسماعیل آپ نہایت بڑے عالم ہیں, اگر آپ کسی بات کو شریعت کے خلاف پائیں اور پھر بھی شیخ کی بات کو تسلیم نہ کریں, بغیر تسلیم کر لیں بغیر سوال کیے بے چون و چرا. صحیح ہے, یہ فارسی کے لفظ ہیں, بلا چون و چرا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو چون کا مطلب اور چرا کا مطلب کہ کیوں, اسے ہاں کہ کیوں کیسے, یہ جو ہم سوال کرتے ہیں تو بھئی یہاں پہ فارسی میں ایسے کرتے ہیں تو کریں گے چرا کیوں. صحیح ہے, کیوں یہ دونوں کے معنی ایک ہی, کب کیسے, ایسا کیوں, کیوں ہو رہا ہے یہ. تو یہ سوال کرنے کی اجازت ہے. تو یہ شرک فی النبوت ہوگا اگر بغیر اس کے سوال نہیں, بغیر کوسچننگ. ہاں ظاہر بات ہے کہ جس کا اپنا علم اور فہم ناقص ہو, وہ عالم اور شیخ کی وہ بات جو کھلے طور پر شریعت کے خلاف نہ ہو, وہ بلا چون و چرا ہی مانے گا. اس کو کیا پتہ کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. کھلی اگر طور پہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو, اس کو ماننا چاہیے, اس کو ادب ہی کرنا. صحیح, لیکن اگر شریعت کے خلاف لگتی ہو کوئی بات تو اس میں ضرور وہ سوال کرے.